نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل تکریم معزز سامعین، میرے محترم دوستو، ہمارا آج کا سبق سورۃ فاتحہ کے متعلق ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ بہت ہی عظمت والی اور بہت ہی شان والی سورت ہے اور قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ تو اس کے متعلق ہم آج اپنا سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کا تلفظ درست کر لیں۔ الحمد، ہا کو ہم نے ادا کرنا ہے اپنے حلق سے۔ الحمد للہ، الحمد دال کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ الحمد للہ، للہ لام کو بھی موٹا نہیں کرنا۔ الحمد للہ رب را کو پر کرنا ہے، رب العالمین، عین کو بھی حلق سے نکالیں گے۔ تو دوبارہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو، آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ فاتحہ کے متعلق بھی چند باتیں ہم ذہن میں رکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ پہلی بات، سورۃ فاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ فاتحہ کہا جاتا ہے ابتدا کرنے والی چیز کو، چونکہ اس سورت سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کا نام دیا گیا۔ مفسرین نے سورۃ فاتحہ کے اور بھی کئی نام ذکر کیے ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے، جن کی تعداد تقریباً 25 سے 30 کے قریب ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سورۃ فاتحہ کے فضیلت کے متعلق احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان 104 کتابوں کے تمام علوم اللہ رب العالمین نے ان 4 بڑی کتابوں میں نازل فرما دیے، جن کا نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ اور پھر ان 4 میں سے باقی 3 کے علوم اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے، اور پھر قرآن کے تمام علوم و معارف اللہ رب العالمین نے سورۃ فاتحہ میں ان کو نازل فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ کے علوم و معارف کو گویا کہ پڑھ لیا، اس نے تمام آسمانی کتابوں کے علوم و معارف کو پڑھ لیا۔ تو یہ سورۃ فاتحہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم پیارے بھائیوں، سورۃ فاتحہ شفا والی سورت بھی ہے۔ چنانچہ تفسیر در منصور کے اندر روایات مذکور ہیں، بہت ساری روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مریض پر سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دم فرمایا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک صحابی رسول نے سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر کے ایک زہر والے شخص پر دم کیا، اللہ رب العالمین نے زہر والے شخص کو شفا عطا فرما دی۔ تو سورۃ فاتحہ بہت عظمت والی سورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اس سورۃ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، اس کے علوم معارف کو سیکھنا چاہیے۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت سیکھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبقوں کے اندر ہم اس کی مزید آیتوں کو بھی سیکھیں گے، اور ان آیات کے اندر جو علوم معارف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، ہم ان کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک دو مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں میرے محترم بھائیوں، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن کس شخص کے لیے، اس کی وضاحت سن لیں۔ اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی ہم امام ہیں یا ہم اپنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارے لیے سورۃ فاتحہ کا اپنی زبان سے ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر ہم نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم خود سے اپنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم امام کے پیچھے ہیں تو امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ہم اس کی قرأت کو سنیں گے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ چاہے ہمیں آواز آئے چاہے ہمیں آواز نہ آئے، دونوں صورتوں میں ہم نے قرآن کو سننا ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر امام قرأت کر رہا ہے، یعنی ہم امام کے پیچھے ہیں، تو امام کی قرأت ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے الگ سے اپنی قرأت کو نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت امام محمد کی روایت ہے
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اکیلے نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر امام کی قرأت اس کی قرأت کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف جو کہ صحیح ستہ کی مستند ترین کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرأت کر رہا ہو تمہیں الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم خاموشی اختیار کرو اور امام کے پیچھے امام کی قرأت کو سنو۔ اب اگر آواز آ رہی ہے یا نہیں آواز آ رہی، دونوں صورتوں کے اندر ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے اور امام کی قرأت کو سنیں گے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے تلفظ بھی ہم نے ٹھیک کرنے ہیں۔ آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا تلفظ درست کریں، انشاءاللہ اگلے سبقوں میں ہم مزید آیات